جب مسلمانوں کو خلافت اور حکومت عطا ہو جائے گی تو اس کا منطقی نتیجہ ہوگا کہ دین غالب ہو جائے گا، لیکن اس کو بھی کھول کر بیان کر دیا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور لازماً متمکن کر دے گا، غالب کر دے گا ان کے اس دین کو جو اللہ نے ان کے لیے پسند فرما دیا ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اچھا، جب مسلمانوں ہی کی حکومت ہو جائے گی، دین کا غلبہ ہو جائے گا، تو ظاہر بات ہے مسلمانوں کے لیے اندیشے اور خوف تو ختم ہو گئے۔ اس کو بھی واضح الفاظ میں وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کی خوف کی حالت کو امن اور سکون سے بدل دے گا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اب یہاں فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، تب جا کر وہ ان کی عبادت اس درجے میں مکمل ہوگی کہ اس میں شرک کی کوئی آلائش باقی نہیں رہے گی۔ جب تک نظام پورا اللہ کے دین کے تابع نہیں، شرک موجود ہے، عقیدے کا شرک ختم ہو چکا، انفرادی سطح پر موحد بن چکے، لیکن یہ تو تین کام جب ہوں گے کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، اللہ کی حکومت اور مسلمانوں کی خلافت قائم ہو جائے، تب کہیں جا کر وہ بات ہوگی لا یشرکون بی شیئا، پھر شرک کا ہر شائبہ ختم، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب ذرا تاریخی اعتبار سے دیکھ لیجئے، اس وقت اور آج سورہ نور نازل ہوئی سن 6 میں، اواخر سن 5 یا اوائل سن 6، وہی زمانہ سورہ صف کے نزول کا ہے۔ تاریخی اعتبار سے جوڑیے کتنی جلدی اللہ کے یہ وعدے پورے ہوئے۔ سن 6 ہی میں صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا، دولت مال غنیمت کے انبار آ گئے۔ 8 میں مکہ فتح ہو گیا۔ 9 میں یوں سمجھیے کہ پورے جزیرہ نما عرب سے اعلان کر دیا گیا تھا کہ اب شرک کا خاتمہ ہوگا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، موپنگ اپ آپریشن ہو گیا، جزیرہ نما عرب جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور اس کے بعد 25 برس کے اندر اندر وہ نظام خلافت لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہاں سے کہاں تک، دریائے اوکسس، ادھر اٹلانٹک، ادھر یمن، ادھر کاکیشیا، وعدے پورے ہو گئے تھے کہ نہیں؟ اس کے بعد سے کیا ہوا ہے؟